آج ہمارے اندر تکبر ہے، انانیت ہے. ہم کہتے ہیں میں مرد ہوں، میں حاکم ہوں، اور عورت میرے سامنے بات کر جائے اور جائے کہاں؟ حضرت صاحب اس قدر تکبر. یہ ایک شیشے کا گلاس ہے، مجھ سے ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتا؟ مجھے بولو. اب یہی گلاس بیوی سے ٹوٹ جائے، اس پر کیوں قیامت ڈھا دی جاتی؟ اسلام ہمیں امن کا پیغام دے رہا ہے. میں کہتا ہوں جتنا عورتوں کے اوپر احسان کیا ہے اسلام نے، شاید میرا خیال ہے کسی اور پر نہیں. یار یہ عورت تھی جس کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، پیدا ہوتے جس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اس کے گھر میں صف ماتم بچتا تھا. اور اگر ناراض نہ ہو تو میں کڑوی بات کہوں، خدا کی قسم مجھے اپنے سنیوں پہ بہت زیادہ دکھ ہے. ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے. ایک وہ وقت تھا ہمارے گھروں میں جب بھی کوئی محفل ہوتی تھی قرآن خوانی ہوتی تھی. آج وہ وقت گیا. پھر قرآن پہ پارے گھروں میں تقسیم کیے گئے، وہ بھی وقت گیا. پھر سورہ یاسین رکھی گئی، چلو یہی پڑھ لو، پھر وہ بھی وقت گیا. اب کیا دو چار نعت خواں بلاؤ، نعتیں پڑھ کے نعت خواتے ہمیں جنت کے ٹکٹ دے جاتے ہیں. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ، بس کھلیں گے اس کے لیے جنت کے سب دروازے. نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی. آج ہم نے جنت کو اتنا سستا کر دیا، بلکہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ اے جنت تو طواف کر میرا. خدا کی قسم میں نے وہ تفسیر پڑھی تبیان القرآن، میرے تو یقین جانو رونگٹے کھڑے ہو گئے. قرآن مجید کا 5واں پارہ اس کی تفسیر میں نے پڑھی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم کبیرہ گناہ سے بچو گے میں تمہارے صغیرہ ویسے ہی معاف کر دوں گا اور تمہیں عزت والی جگہ جنت عطا کروں گا. اب وہ کبیرہ گناہ کی لسٹ لکھ رہے ہیں. کبیرہ گناہ ہے کون کون سے؟ یار یہ کان کھول کر سننا. اگر میں غلط ہوں تو خدا کی قسم میری اصلاح کرنا، میں برا نہیں بناؤں گا، اپنی اصلاح کروں گا. وہ کبیرہ گناہ کی جو تفسیر لکھتے ہیں نا، اس میں لکھتے ہیں سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ شرک کرنا، جس کی معافی ہے ہی نہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا. میری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی کفر ہے. اور تیسرا جو درجہ لکھا تھا نا یار، میرا تو اندر ہل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے پر، آسرے پر گناہوں پہ دلیر ہونا، یہ سب سے بڑا کبیرہ ہے. اور آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ لوکاں میں نو ایویں ہی آن ڈرایا. آج ہم لوگوں کے دلوں سے خوف ہی نکال رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ گناہوں پہ دلیر ہو رہے ہیں. اور بھائی تو نماز ہوئے اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. میں نے کہا یہ پتہ صحابہ کرام نہیں سی، صحابہ کرام وہ جو سارے کے سارے جنتی ہیں. بلکہ میں تو ان سے بھی درجہ بلند سمجھتا ہوں کہ قرآن میں 11واں پارہ ہے، دوسرا رکوع، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان سے بھی راضی، ان کو جنت عطا کرے گا. ارے جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ جن کو قرآن جنتی کہہ رہا ہے، سرکار جنتی کہہ رہے ہیں، کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ کیا انہوں نے گناہوں پہ کمر مار لی تھی؟ یار میں اس سے بھی ذرا آگے چلتا ہوں. صحابہ کرام میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو سرکار نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا. ان کے سرداری میں کسی کو شک شبہ ہے؟ مجھے بولو یار، کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ ہمارے نانا نبی مختار کل ہیں، جس کو چاہے جنت دے، ہمیں تو جنت کی سرداری دے دی ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ان کے پاس سندیں موجود ہیں، پھر نماز نہیں چھوڑ رہے. ہمارے پاس کک بھی نہیں ہے اور نماز نہیں پڑھ رہے.